I personally belong to Hanafi school of law. And majority of Pakistanis belong to Hanafi school of law. I can give you a provision, and I have mentioned about 2 to 3 hours I have spent on this issue in my 14-hour talk, that according to Hanafi school of law, whatever the law of blasphemy is not applicable on non-Muslims. Is not applicable on Jews and Christians and other non-Muslims, minorities. It is just to be dealt with Muslims. This is the law given by Imam Abu Hanifa, Hanafi school, and student Imam Abu Yusuf, and student Imam Muhammad. All the 3 founders of Hanafi school of law are unanimous on this issue. I have given many references and hours on this particular issue, that according to Hanafi view, this is not applicable to non-Muslims. So the question of minorities automatically, according to this interpretation, is finished. Thank you. یہ دیکھو، یہ فتاوی حسب المفتین ہے، اور قاضی عبد المعالی بن خواجہ البخاری جلد نمبر 2 ہے، اور یہ جیسی کتاب ٹھوس ہے، اسے حوالہ بھی اس کا ٹھوس ہے. اور ہم اللہ کے فضل سے، جن کے دعوے ہیں کہ ہماری لائبریریاں بڑی ہیں، اور پھر یہ ظاہر کیا جاتا ہے کہ جتنے وسائل ہو اتنا بڑا مفتی ہوتا ہے، اور لائبریری بڑی ہو تو مفتی بھی بڑا ہوتا ہے، اور ان چھوٹی لائبریری والوں کو کیا پتا ہے دین کیا ہو. یہ جو تانے ملتے ہیں، تو میں اب حوالے پیش کر رہا ہوں. بڑی لائبریریوں والا وہ دکھائے اپنی لائبریری سے جو ناموس رسالت پہ ہم نے ان کو دکھایا ہے. یہ فقہ حنفی پیش کر رہا ہوں. بحر المحیط سے نقل کیا گیا، جو علامہ علام الہدا کی ہے. کیا من شتم النبی علیہ السلام او اہانہ او آبا فی امور دینہ او فی شخصہ او فی وسط من اوصافہ سواء کان الشاتم مثلا من امتی او من غیرہا وسواء کان من اہل الکتاب او غیرہ ذمیا کان او حربیا وسواء کان من اہل الکتاب سواء کان من اہل الکتاب او غیرہ. یہ الفاظ سننا اور دھیان سے سننا. میں اختصار بھی، چونکہ ایسا نہ ہو کہ فجر کی اذان ہو جائے، میں اختصار کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں جس شخص نے نبی علیہ السلام کو گالی دی معاذ اللہ، یا اہانت کی، یا آپ کے دین کے امور میں عیب لگایا، یا آپ کی شخصیت میں معاذ اللہ عیب بیان کیا، یا آپ کے اوصاف میں سے کسی وصف میں، برابر ہے کہ وہ گالی دینے والا آپ کی امت سے ہو یا امت کے غیر سے ہو، یعنی پہلے ہی وہ نان مسلم ہے. برابر ہے کہ وہ اہل کتاب سے ہو یا غیر سے ہو، برابر ہے وہ ذمی ہو یا حربی ہو، اور برابر ہے کہ اہانت اور عیب اس سے صادر ہوا ہو جان بوجھ کے یا بھول کے یا مذاق میں یا سنجیدگی میں. تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں فقط کافرہ خلودا، وہ دائمی جہنمی بن گیا. دائمی جہنمی بن گیا. دائمی جہنمی کا آگے معنی بیان کیا. کس طرح دائمی جہنمی بن گیا؟ کہتے ہیں بحیث ان تابا لم تقبل توبۃ ابدا، اگر وہ توبہ کرے تو کبھی بھی اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. لا عند اللہ ولا عند الناس، نہ اللہ کے نزدیک نہ بندوں کے نزدیک. اور ساتھ ہی یہ کہا وحکمہ فی الشریعۃ المطہرہ عند متأخر المجتہدین اجماعاً وعند اکثر المتقدمین القتل. وحکمہ، اس بندے کا حکم کیا ہے جس کی یہ پیچھے بات ہوئی کہ اس نے توہین کی ہے، اگرچہ مذاق میں کی ہو، سنجیدگی میں کی ہو، صاف میں کی ہو، کثرت کے ساتھ کی ہو، وہ اہل کتاب ہو، وہ مسلمان ہو، ساری باتیں بیان کر کے انہوں نے کہا کہ وہ کافر ہوگا، خلود کا کافر، دائمی کافر. بحیث ہو اگر اس نے توبہ کر لی، توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، نہ اللہ کے نزدیک ہوگی نہ بندوں کے نزدیک قبول ہوگی. حکم کیا شریعت میں اس کا؟
کہتے ہیں کہ جو متأخرین مجتہدین بالاجماع اور اکثر متقدمین ان کے نزدیک اس کا حکم کیا ہے؟ اور القتل قطعاً، قطعاً یقینی طور پر اس کو قتل کرنا، ولا یداہی السلطان اور نائبہ فی حکم قتل ہی، کہ بادشاہ یا اس کا نائب اس کے قتل میں کوئی مداخلت نہ کرے اور کسی لحاظ سے کوئی دباؤ قبول نہ کرے. وَإِنْ فَاتَ فِي قَتْلِهِ وَانْعِدَامِهِ الْمَصَالِحُ الدِّینَوِیَّۃُ كَقَتْلِ الْقُضَاةِ وَالْوُلَاةِ، اگرچہ اس کو قتل کریں تو خطرہ یہ ہے کہ جج بھی قتل ہو جائیں گے، کہ گستاخ کے ہاتھ بڑے لمبے ہیں. اگر اس کو قتل کیا تو یہ ہے کہ دینی دنیاوی مسالے پر آ جائے گی، تجارت کا مندہ ہو جائے گا، یا مفتی قاضی قتل ہو جائیں گے. تو انہوں نے لکھا مفتی قاضی قتل ہوتے ہیں تو قتل ہو جائیں، گستاخ زندہ نہیں رہے گا.